السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو اور جنات کی معلومات لے کر محمد اقبال طاہر حاضر ہوں۔ اس سے پہلے پارٹ میں آنکھوں پر جادو اور تخیل پر جادو کا ذکر ہوا تھا۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد جو تخیل کے بعد جادو جو ہوتا ہے اس کا نام ہے سحر جنون، پاگل کر دینے والا جادو۔ اس کا ذکر تو احادیث میں موجود ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب الطب، اس روایت کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا، سحر جنون والا۔ خارجہ بن سلب کہتے ہیں کہ ان کے چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام قبول فرمایا۔ اسلام قبول کر کے وہ چند دنوں بعد جب واپس آئے تو رستے میں ایک بستی سے گزرے تو وہاں ایک سحر جنون والا یعنی پاگل آدمی جس کو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا اور باندھا ہوا تھا، کچھ لوگ اس کے درمیان تھے۔ جب ان کو دیکھا تو اس مریض کے گھر والوں نے اس سے پوچھا کہ سنا ہے آپ کے نبی خیر اور برکت والا دین لے کر آئے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی اس مرض کا حل بھی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر 3 دن تک سورۃ فاتحہ پڑھی اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ 3 دن تک سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ جب ٹھیک ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ لے کر گیا تو آپ نے پوچھا کہ اور بھی کچھ چیز پڑھی تھی؟ اس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھتا رہا۔ تو اس کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ کوئی بھی ایسا مرض نہیں کہ جس کا علاج قرآن میں نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جس میں شفا ہے مومنوں کے لیے۔ تو اسی طرح کا کئی واقعات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بچے کو دم کیا تھا۔ تو میں اختصار کے ساتھ بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ایک اور جادو کی قسم ہے جو سب سے زیادہ عام ہے، وہ ہے سحر امراض، یعنی مختلف قسموں کے مرض لگانا۔ تو یہ عام ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو اس سحر امراض کی علامات یہ ہیں کہ کسی ایک عضو پر درد ہونا، مرگی کا دورہ پڑنا، اعضائے جسم میں سے کسی ایک عضو کا بے حرکت ہو جانا یا پورے جسم کا بے حرکت ہو جانا جسے آپ فالج کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ حواس خمسہ میں سے کسی ایک کا بے عمل ہو جانا۔ اس طرح کے اور بھی ہر قسم کی مرض یہ جادو اور جنات سے ہو جاتی ہے۔ جو چیز جس مرض کا ڈاکٹروں کی تشخیص میں جو مرض نہ آئے لیکن وہ تکلیف ہو تو سمجھو وہ جادو اور جنات کی وجہ سے۔ میرے پاس کیونکہ جادو اور جنات کو اکثر ڈاکٹر نہیں مانتے، اب کچھ لوگ ماننے لگ گئے ہیں
کیونکہ ان کے گھروں میں بھی اور واقعات ہوتے رہتے ہیں، ان کی اولاد میں، ان کی بیگمات اور رشتہ داروں میں۔ جب وہ اس چیز کا رزلٹ دیکھتے ہیں تو وہ ماننے پر مجبور ہو گئے۔ میرے پاس ایک ڈاکٹر آیا، بہت پریشان تھا، تو میں نے جب آنے کے مقصد پوچھا تو کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ ایک لڑکا میرے پاس آیا تھا، اس کو والدین لے کر آئے تھے۔ میں نے جب اس کا چیک اپ کیا تو اس کی ریڑھ کی ہڈیوں میں پتہ چلا کہ ایسی مرض ہے جس کا نہ تو آپریشن ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج ہے۔ چند مہینوں بعد اس بچے کا باپ ملا، تو میں نے اس بچے کا پوچھا، تو کہنے لگا اب کچھ ٹھیک ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے، اٹھ کے چل پھر بھی سکتا ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ کہاں سے علاج کرایا تو اس نے آپ کا بولا، تو میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اس کا کیسے علاج کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے تو اس پر قرآن مجید ہی پڑھا اور کلونجی کا تیل لے کر اس پر بھی دم کر کے قرآن مجید کی آیات کو دے دیے تھے، اور الحمدللہ اس کا یہی علاج کرتا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے اگر وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تجربات ہیں جو کہ ہمارے مشاہدے میں آتے رہتے ہیں، اور معلوم اس طرح ہوتا ہے تجربات سے کہ جس بھی مرض کی تشخیص ڈاکٹر کے پاس نہ ہو، نہ اس کا علاج ہو سکے، تو وہ سمجھو کہ جادو اور جنات کی وجہ سے ہے۔ تو اس کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید ہر طرح کی شفا ہے۔ وہ عقائد بھی درست کرتا ہے، کفر سے بھی نکالتا ہے، اور دین اسلام کے علاوہ ہماری روحانی اور جسمانی امراض کا بھی اس میں ہر طرح کا علاج ہے۔ یہ ہماری نالائکی ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کریم سے استفادہ حاصل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔